بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل بن ربیع سے روایت ہے کہ میں ہارون رشید کے ہمراہ مکہ معظمہ گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد خلیفہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی مرد حق ہے جس کی میں زیارت کر سکوں؟ میں نے کہا ہاں، عبد الرزاق صنعانی یہاں پر موجود ہے۔ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دیر بیٹھ کر جب اٹھنے لگے تو ہارون رشید نے اشارہ سے کہا کہ پوچھو ان پر کوئی قرض ہے؟ معلوم ہوا قرض ہے، چنانچہ وہ چکا دیا گیا۔ باہر نکل کر خلیفہ نے کہا میرا دل ابھی تشنا ہے، کسی اور بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سفیان بن عیینہ موجود ہیں۔ کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد خلیفہ نے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی قرض ہے؟ ان پر بھی قرض نکلا اور وہ ادا کر دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا میرا مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا۔ میں نے کہا فضیل بن عیاض بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم وہاں چلے گئے۔ وہ ایک کمرہ میں بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ جواب ملا ہمیں امیر المومنین سے کیا مطلب؟ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں کہ کسی شخص کو طاعت حق میں ذلت طلب نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ملا ٹھیک ہے، مگر رضائے حق دائمی شان و شوکت کا باعث ہے۔ تم مجھے ذلت میں دیکھتے ہو اور میں اپنے آپ کو رفیع المرتبہ پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فضیل رضی اللہ عنہ نیچے اترے، چراغ گل کر دیا اور خود ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اندھیرے میں ادھر ادھر ٹٹولتا رہا۔ آخر کار اس کا ہاتھ ان تک پہنچ گیا۔ فضیل رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نرم اور گداز ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا عجب ہے کہ عذاب خداوندی سے بچ رہے۔ ہارون رشید رونے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے جد امجد یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امارت طلب کی۔ حضور نے فرمایا دنیاوی حکومت کی بجائے میں آپ کو قلبی حکومت دیتا ہوں۔ خدائے عزوجل کی بندگی میں گزرا ہوا ایک لمحہ خلقت کی 1000 سالہ حکومت سے بہتر ہے۔ امارت روز قیامت ندامت کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا ہوئی، انہوں نے سالم بن عبداللہ، رجاء بن حیات اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کوئی تدبیر کیجئے کہ امارت مصیبت ہے اور میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر عذاب خداوندی سے نجات درکار ہے تو بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی اور چھوٹوں کو فرزند تصور کر، اور ان سے وہ سلوک رکھ جو گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے سے روا رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا ہاں، خدا کی اطاعت کا قرض ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کے لیے مجھے گرفت نہ ہو۔ ہارون نے کہا میرا مطلب تھا کہ خلقت کا کوئی قرض ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ کا 1000 شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں جو اس کے بندوں سے کروں۔ ہارون نے 1000 دینار کی ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی اور کہا اسے اپنے کام میں لائیے اور بوقت ضرورت خرچ کیجیے۔ فضیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، میری تمام نصیحتیں بیکار گئیں۔ تو نے ظلم کا رستہ اختیار کیا اور مجھ پر ظلم روا رکھا۔ ہارون نے پوچھا کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے راہ نجات دکھاتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہی ظلم ہوا کرتا ہے۔ بس ہارون روتا ہوا باہر نکل آیا اور کہا حقیقت میں فضیل بادشاہ ہیں، یہ ان کے مقام کی دلیل ہے جو اہل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیا اور اس کی زینت ان کی نظر میں بے حقیقت ہے۔ وہ دنیا داروں کی توازے دنیا کے واسطے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔